یہ پینل ڈسکشن بالکل اس سے تھوڑی سی برعکس تو نہیں، لیکن میں اس کو لنک کرنا چاہوں گی. حمزہ صاحب بات کر کے گئے، ابھی وہ ہال میں موجود نہیں ہیں، کہ جو بھی انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے اس کو آپ کو ریکگنائز کرنا چاہیے، اس کو اس سچ کی تلاش کرنی چاہیے. بٹ کہتے ہیں ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ بٹ انہرڈ آر سویٹر. تو ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ ایسی ہی انہرڈ میلوڈیز سے اس کا تعلق ہے جو کہ فلڈز یا اربن فلڈنگ یا فلیش فلڈنگ کے تحت دب جاتی ہیں. تو ہم اس سیشن میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے، کھوجنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فلڈز جس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، یو ایس میں، یورپ میں، جہاں بھی آپ جائیں یہ ایسا سلسلہ ہے، اس کے آفات جو ہیں آپ سب کے سامنے. تو ہم تھوڑا سا اس کو بھی کھوجنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے جو انہرڈ میلوڈیز وہاں پہ موجود ہیں، جو اس سے افیکٹڈ ہیں اور کیوں افیکٹڈ ہیں، کس کی وجہ سے یہ سارے آفات ہم پہ نازل ہوتے ہیں، تو اس کو بھی تھوڑا سا کھوجنے کی کوشش کریں گے. میں اپنے اسپیکرز کو دعوت دینا چاہوں گی ایک ایک کر کے اسٹیج پہ. تو سر پہلے ڈاکٹر حویس جمالی صاحب، سر کائنڈلی آپ اسٹیج پہ آ کے اپنی نشست سنبھالیں. جمالی صاحب ایک اسکالر ہیں، سول سرونٹ بھی ہیں، اور اس وقت ہی سرونگ ایز ڈی جی بلوچستان سول سروسز اکیڈمی. اور ان کا بڑا ڈائیورس ایکسپیرینس ہے، ڈائیورس بیک گراؤنڈ ہے. اکیڈیمیا سے بھی ان کا تعلق ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے بھی، اور نان پروفٹ آرگنائزیشن سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر، پلیز کائنڈلی تشریف رکھیے. پھر ہمارے پاس ہیں جی سید قربان صاحب، ایک سوشل ورکر ہیں جی، 30 سال ہو گئے ان کا ایکسپیرینس ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، اور ایک پروفیشنل ویڈیو ڈاکیومنٹیرین بھی ہیں. ان سے بہت کچھ سننے کو ملے گا. ان سے جب میری بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت سی سٹوریز ہیں، تو آج ہم مختصر وقت میں ان سے سٹوریز بھی سننا چاہیں گے جو بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ویڈیو ڈاکیومنٹیرین کے دوران جو انہوں نے دیکھی، تو اس سے کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. تیسرے جو ہمارے گیسٹ ہیں ناصر مجید صاحب، چیف انجینئر ہیں کینال اریگیشن سسٹم بلوچستان کے. 32 ایئرز آف ایکسپیرینس ہے ان کا جی انجینئرنگ پروفیشن کا، واٹر سیکٹر پروجیکٹس میں اسپیشلی. سر پلیز. تو ہمارے گیسٹ کا تعارف جیسے میں نے آپ سب سے کروایا تو بہت ہی ڈائیورس بیک گراؤنڈ ہے ہمارے پینل کا. فلڈس ایک ایسا فنومنا ہے جو کہ آف کورس ایک نئی چیز نہیں ہے، لیکن دنیا میں کچھ سالوں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت سے خطوں میں فلڈز، اربن فلڈنگ یا فلیش فلڈنگ جس کو کہتے ہیں، اس کا رجحان ہے. میں اس کو 2 زاویوں سے دیکھتی ہوں. پہلا زاویہ تو اس کو اگر آپ کلائمیٹ چینج یا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو گلوبل وارمنگ اور ٹیمپریچر رائز کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج دنیا میں آیا ہے، اس کی وجہ سے تمام تر خطے جو ہیں وہ اس کے آتاب میں. اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ جتنے بھی کنٹریز ہیں، کیا وہ فلڈز یا فلیش فلڈنگ، اسپیشلی جو سیلابی ریلے شہروں میں داخل ہوتے ہیں جس کو اربن فلڈنگ کہتے ہیں، اس کے لیے ان کی پریپیئرڈنیس یا ان کی جو سہولیات موجود ہیں لوگوں کے لیے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ہیں، وہ قابل ریسرچ بھی ہیں، اور ان کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے وہ کتنے زیادہ پریپیئرڈ ہیں اس کے لیے. تو سب سے پہلے سر جمالی صاحب میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی. تھوڑا سا اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو کیا واقعی میں بارش زیادہ آئے گی اور پانی زیادہ آئے گا، یا ہمارے اپنے کوئی محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ فلڈنگ ہوتی ہے، یا اس کے کیا محرکات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر وینش. اور یہ جب آڈینس کی انفارمیشن کے لیے جب یہ PLF کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی منتظمین سے، اینڈ آئی انسسٹڈ کہ ہمارا فلڈ اور واٹر کنزرویشن پہ ایک پینل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم 1 سال پہلے بلوچستان کی تاریخ کے جو بلوچستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب ہم کہہ سکتے ہیں، جو 2022 میں جو ہمارے یہاں سپر فلڈ آیا تھا، اس سے گزرے ہیں. اور پھر ابھی یہ جو ہمارا یہ اسپرنگ کا سیزن شروع ہوا تو کوئٹہ شہر میں اور گوادر میں اور ہمارے دوسرے شہروں میں اگین انپریسیڈنٹڈ رین فال ہوا، اور اس کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی. آپ نے ٹی وی پہ، میڈیا پہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی جو دوست نیوز کو فالو کرتے ہیں.
تو مجھے لگا کہ ہم شاید بہت جلدی ان چیزوں کو بھول رہے ہیں. یعنی 1 سال کا عرصہ مشکل سے ہوا اور ہمارا میڈیا, ہماری لیڈرشپ جو سیاسی ہماری قیادت ہے یا ہماری بیوروکریٹک لیڈرشپ ہے, وہ تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھول گئی ہے کہ ایک میجر سپر فلڈ یہاں سے آیا ہے جس سے بلوچستان کا بہت بڑا ایریا افیکٹ ہوا, اور یہ دوبارہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے کوئی اس کے لیے مناسب اسٹیپس نہیں لیے. تو اس میں دیکھیں, میں سب سے پہلے تو آئی وانٹ ٹو گو بیک کہ اس وقت ہم ایک کلائمیٹ چینج کا جو ایک ایکسٹریم ویو ہے ہم اس میں سے گزر رہے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک سادہ عوامی زبان میں آپ کو اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس گاؤں میں استاد محمد کے گرد و نواح میں جس گاؤں میں رہتا ہوں, تو ہمارے گاؤں میں ایک جو پہلے میجر فلڈ آیا تھا وہ بولان کا فلڈ تھا جو 1976 میں 77 میں ادھر اس وقت آیا تھا. تو ہمارے جتنی بھی جو میری والدہ اور جو بڑے لوگ ہیں, جو سینئر لوگ ہیں, تو وہ جب کسی کو ان سے پوچھتے ہیں کہ فلانا کب پیدا ہوا تھا, تو وہ کہتے ہیں یہ جو فلڈ آیا تھا اس سے 2 سال پہلے پیدا ہوا تھا یا 2 سال بعد میں پیدا ہوا تھا. دیٹس ہاؤ رورل فوک ریممبر, ان کی میموری ہے. اور وہ ہے مینس کے فلڈس جو تھے وہ اتنا ریئر ایونٹ تھا, اتنے کم آتے تھے کہ آپ لوگوں کے وہ ایونٹس جو ہے نا, چیزیں, ڈیٹس اس سے ریممبر کر سکتے تھے. اور ابھی ہم اگر دیکھیں پچھلے 10-15 سال کو, تو ود ان لاسٹ 10 to 15 ایئرس ہمارے بیک ٹو بیک 2 میجر فلڈ آئے ہیں. ایک 2010 کا فلڈ آیا, اس میں بھی بہت سارے ہمارے دیہات صفائے ہستی سے مٹ گئے, انکلوڈنگ مائی اون ولیج, اور اس کے بعد اٹ واز فالوڈ بائی اندر میسو سپر فلڈ. اور یہ جو دوسرا والا فلڈ تھا, اس کا اہم بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ فلڈ انڈس ریور نے نہیں لایا, یہ صرف بلوچستان کے کوہ سلیمان اور کیرتھر اور اس کے جو پہاڑی ندی نالے تھے ان میں اتنا پانی آیا کہ اس کا کوانٹم جو تھا وہ انڈس ریور کے فلو سے, جو کہ 4 ملکوں سے ہو کر آتا ہے, یعنی انڈس ریور 4 ملکوں کا پانی جمع کر کے لاتا ہے, دریائے سندھ, افغانستان, پاکستان, انڈیا کا بھی کوئی پیچھے لا کر لگتا ہے, اور چائنا کا تبت جو ہے نا اس کا ہوتا ہے. تو ایک دریا جو 4 ملکوں کا پانی لاتا ہے, اس کے پانی سے زیادہ صرف ہمارے جو ہے کوہ سلیمان اور کیرتھر کے جو نالے ہیں, جو ہمارے ندیاں ہیں, انہوں نے اتنا پانی مطلب لایا. تو اور ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ایفیکٹو یعنی وہ میکینزم نہیں تھا. اسی طرح ہم جب میں گوادر میں ریسرچ کر رہا تھا, تو ہمارے جو ماہی گیر تھے, جو بلوچی میں ہم ناخدا بولتے ہیں, جو بوٹ کیپٹنس تھے سینئر, تو ان سے ہم پوچھتے تھے تو وہ ذہن پہ زور دے کر کہتے تھے کہ 30 سال پہلے 20 سال پہلے جو ہے نا وہ فلانا سائیکلون آیا تھا اور اس سے ہوا تھا. لیکن اگر ابھی ہم دیکھیں ریسنٹلی, تو بیک ٹو بیک سائیکلون پیٹ آیا 2010 میں, پھر جو ہے نا اس کے بعد نیلوفر کے نام سے ایک سائیکلون آیا, اور ابھی پھر بیپر جوائے کے نام سے مور ریسنٹلی اس نے ہٹ کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں اتفاقیہ نہیں ہیں, دیز آر اے ڈائریکٹ ریزلٹ آف کلائمیٹ چینج اینڈ جو کلائمیٹ کرائسس ہے. اور ہم ابھی تک اس کے لیے ذہنی طور پر مکمل تیار نہیں ہیں. ہم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں سیلاب آیا ہے, گزر گیا ہے, اور ابھی اللہ اللہ خیر سلام چھپ کر کے بیٹھ گئے. میرا اندازہ یہ ہے کہ دا نیکسٹ فلڈ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, اور وی ہیو ٹو بی ریڈی کہ ہم بار ہم نے تیار رہنا ہوگا ان چیزوں سے. اور جن لوگوں کی زندگیاں اس سے متاثر ہوئی ہیں, مطلب ہمارا نصیر آباد ڈویژن پورا متاثر ہوا, اور ہمارے بلوچستان کے کوئی 12 اضلاع سیویئرلی افیکٹڈ ہوئے, جن میں بلوچستان کے شمال سے لے کر جنوب تک, مطلب لسبیلا سے لے کر زوب شیرانی تک, اور ہمارے ادھر سے لے کر نصیر آباد سے مشرق سے لے کر اور مغرب تک, مطلب خاران نوشکی تک ہمارا پورا صوبہ متاثر ہوا. تو اس کے لیے جو ہے لانگ ٹرم اس کا بحالی کا, لوگوں کے جو روزگار اور لائیولیہڈ جو اس سے افیکٹ ہوئے, لوگوں کے ہاؤسنگ جو ڈیمیج ہوئے, اس سے نمٹنے کا ہمارے پاس کوئی مناسب لائحہ عمل ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا انٹرو ہے.
لائحمل کی آپ نے بات کی. سید قربان صاحب, آپ 30 سال سے اس سوشل ورک اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں سے وابستہ ہیں. لوگوں کی تھوڑی سی, جیسے آپ سے بات بھی جب ہو رہی تھی تو سٹوریز آپ کافی کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس ہیں. مختصراً جو یہ فلڈز جس طرح سے, جیسے 2022 کا سپر فلڈ جمالی صاحب نے بھی مینشن کیا, تھوڑی بہت اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے اوپر اس کا افیکٹ ہوا اور کتنی سہولیات لوگوں کو دی گئیں اور آپ کے مطابق کتنی دی جانی چاہیے تھیں, جیسے آپ اس سیکٹر سے وابستہ ہیں, تو کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. جمالی صاحب نے بہت ڈیٹیل میں فلڈ کو بتایا جو 22 میں آیا تھا. اس سے پہلے 14 میں یا 16 میں جی اس پہ میں نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی. اگر مجھے ٹائم اصل میں کمی تھی نہیں تو میں وہ دکھاتا. اس ڈاکومنٹری میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں چیزیں کور کی تھیں. یہ جو 22 کا فلڈ ہے یا اس سے پہلے جو فلڈ ہے, یہ اس میں مس مینجمنٹ بہت زیادہ تھی. اب پانی کو اگر آپ راستہ دیتے جاؤ تو پانی کچھ بھی نہیں کرتا, پانی اپنے اس پہ ٹریک پہ جاتا ہے. لیکن جہاں جہاں آپ اس کو بریک کریں گے, جہاں جہاں آپ پانی کو روکیں گے تو پھر اس نے تباہی مچانی ہے. اب جیسے نصیر آباد کی بات ہے, یہاں پہ لوگوں نے جو سورسفل لوگ تھے انہوں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے بند باندھ دیے اور آگے غریبوں کی زمینوں میں پانی چھوڑ دیا, اور جو تباہی آپ کے سامنے ہے. پھر اگر اس کو نیچرل اس کو وے ملتا اس پانی کو تو کچھ بھی ایسا نہ ہوتا. وہی حال ہم دیکھتے ہیں یہاں کوئٹہ میں جس طریقے سے پشتون آباد میں آپ دیکھیں اور مری آباد میں دیکھیں. مری آباد میں جو پانی کے راستے تھے وہاں پہ کنسٹرکشن ہو گئی, اور پشتون آباد میں ایک ڈیم ہے اس پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوئی ہے. اب گورنمنٹ کو ان کو خالی کرانا ایک بہت درد سر ہے ان کے لیے. وہ ان کو تو جب ڈیم میں گھر بن جائیں اور جہاں جہاں راستے ہوں, نہ اڑک آپ کے سامنے ہیں, پانی کیسے اٹھا کے لے گیا بڑے بڑے آرچرڈس کو, اس لیے کہ انہوں نے مٹی ڈال کے پانی کے راستے کو روکا اور وہاں پہ باغات لگائے. اب ان کو ایسا ایک سبق ملا ہے کہ اب میں اکثر وہاں اس طرف جاتا ہوں, وہ دوبارہ باغ نہیں بنا رہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے پہلے بہت زیادہ خرچہ کیا اس پہ. ایک تو یہ تھا کہ ہم تھوڑے سے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے موسمیات کا ڈپارٹمنٹ, اگر یہ نصیر آباد میں 3-4 دن پہلے لوگوں کو بتا دیتا کہ اتنا ہیوی فلڈ آنا ہے تو لوگ بیچارے اپنی اس کو کراپ کو سیو کر لیتے. لیکن ہمارا نیٹ ورکنگ کا بہت بڑا ایشو, ناصر صاحب زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ یہ ان کی وہیں پہ پوسٹنگ ہے ان کی. تو کمیونیکیشن کا فقدان, اور جہاں جیسے میں نے اڑک کی بات کی وہاں پہ لوگوں نے اب دوبارہ وہ نہیں بنا رہے باغ. اگر ایک تو یہ تھا کہ 15-20 سال ایک ہیوی ڈراؤٹ آیا, بہت بڑا ڈراؤٹ آیا, اس وجہ سے بھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ بس اب دوبارہ بارشیں نہیں ہوں گی, تو انہوں نے دھڑا دھڑ جو پانی کی جگہ تھی, راستہ تھا پانی کا, اس میں انہوں نے باغات لگائے. اب کہتے ہیں کہ جنگیں جو ہوں گی وہ آئندہ پانی پہ ہوں گی, بلکہ وہ جنگیں پانی پہ شروع ہو چکی ہیں. پاکستان اور انڈیا کی جنگ پانی کی وجہ سے شروع ہو چکی ہے. انڈیا ہمیں گولی سے نہیں مارے گا بلکہ پانی سے مار رہا ہے. بڑے بڑے دریاؤں پہ انہوں نے ڈیم بنا دیے, 62 ڈیمز بنائے انہوں نے, اور 31 ابھی کیبنٹ میں اپروول کے لیے بل گیا ہوا ہے ان کا. انڈیا اب کرتا یہ ہے کہ جب بالکل کراپ تیار ہوتی ہے اس ٹائم پانی چھوڑ دیتا ہے, کراپ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب ہیوی رین ہوتی ہے مونسون کی, یہاں سے پہلے سے فلڈنگ ہوتی ہے, تب وہ اپنے وہ گیٹ کھول دیتے ہیں ان کے ڈیمز کے, جس کی وجہ سے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہماری معیشت کو کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس سے سامنے والی ضروری نہیں کہ آپ نے راکٹ لانچر مارنے یا میزائل چھوڑنے, یہ اس سے بہت بڑا اکنامک آپ کو نقصان ہو رہا ہے. اور جب آف سیزن ہمارے پاس جب ڈسٹرائی ہو جاتی ہے کراپ, تو پھر انڈیا سے ویجیٹیبلز اور باقی چیزیں آتی ہیں. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے. اب میں 1-2 منٹ اور جی میں کچھ دن پہلے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اس کی ٹوکیو کی. ٹوکیو میں جیسے جمالی صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارے اس کے اپر ایریا سے جو پانی آتا ہے یہ 4 دریاؤں سے بھی زیادہ کا پانی. آپ یہ سمجھیں کہ ٹوکیو میں جب بارش ہوتی ہے تو ہمارے 10 دریاؤں کے برابر پانی, لیکن انہوں نے نیچے بہت بڑی بڑی ٹنلز بنائی ہوئی ہیں
اور بہت بڑے بڑے وہ بنائے ہوئے ہیں اسٹوریج ٹینکس. وہ اتنے بڑے اسٹوریج ٹینکس ہیں جتنا بڑا ایک فٹ بال کا میدان ہے. اتنے بڑے بڑے اسٹوریج ٹینکس بنائے. وہاں پہ چاہے جتنی بارش ہو جائے وہ بارش پتہ نہیں چلتا اس کا, وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھے پاکستان میں, ٹھیک ہے یہاں پہ ریسورسز بہت کم ہیں, لیکن کچھ ایسی کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ریسورسز ہیں لیکن وہاں پہ ڈیمیجز بہت زیادہ ہوئے. اب آپ کے سامنے ابھی وہاں پہ ہوا دبئی میں, جی دبئی میں کروڑوں کی گاڑیاں ایسے تیری تھیں جیسے بچے چھوٹی گاڑیوں کو پانی میں چھوڑتے ہیں. بہت زیادہ ان کا لاس ہوا. تو یہ ہمیں اب کوئٹہ کا جہاں تک دیکھا جائے تو ڈرینیج واٹر پہ کوئی ماسٹر پلان بنا نہیں ہے, کوئی پالیسیز پہ نہیں بنی ہے کہ آگے فردر اس کو کیسے چلانا ہے. جمالی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم نے پچھلے جو ہم پہ جو ڈیزاسٹرز آئے ان سے ہم نے سیکھا نہیں. تو ایک تھوڑا سا آپ لوگ نوجوان بیٹھے ہو, آپ لوگوں سے اگر میں ایک اور بات کرنا چاہوں کہ کوئٹہ میں بلاکیج کیوں ہوتی ہے, نالے کیوں بلاک ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی وجہ پلاسٹک بیگز ہیں. پلاسٹک بیگ جب اس میں پانی چلا جاتا ہے تو پیپس بند ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ یہ ہے جتنی بھی کوشش کریں. اب میرے گھر میں میری بیٹی سامنے بیٹھی ہوئی ہے, میری ایک پریکٹس ہے, میرے گھر میں 10 سے 15 شاپرز ہیں جو گاڑی میں پڑے رہتے ہیں یا میرے گھر میں وہی شاپرز دوبارہ استعمال ہو رہے ہیں, ریسائیکل. میں ایک شاپر ہمارے گھر باہر نہیں آتا. میں جب دہی لینے کے لیے جاتا ہوں تو دہی والا ایک شاپر میں دہی دیتا ہے اور دوسرا شاپر کیری کرنے کے لیے دیتا ہے. تو اس کو میں کہتا ہوں, ہمیشہ میرا اس سے جھگڑا ہوتا ہے, بلکہ جتنے بھی یہ دہی والی ہیں کہ یار یہ دوسرا شاپر آپ کیوں دیتے ہو, میں تو ایک شاپر بھی کیری کر سکتا ہوں اس سے. تو اس کا بہت زیادہ کوشش کریں. ہم اسپن کاریز کی طرف گئے تو ایک پہاڑ پہ بہت بڑی تہ پڑی ہوئی تھی اس کی شاپرز کی. اس کی میں نے پکچر کھینچی. صبور کاکڑ صاحب سیکرٹری فارسٹ تھے میرے خیال میں, نہیں اس ٹائم انوائرمنٹ میں تھے, سیکرٹری فارسٹ تھے. انہوں نے وہ پکچر دیکھی اور انہوں نے اس کو وائرل کیا اور اس کے 3-4 دن کے بعد مجھے فون انہوں نے کیا کہ ہم جا رہے ہیں, جا کے جو آپ نے پکچر کھینچی تھی اس ایریا کو ہم جا کے صاف کرنے جا رہے ہیں. تو 3-4 اسکول کے بچے تھے, 3-4 بسوں میں ہم گئے. وہ ایک جگہ سے ٹنوں کے حساب سے ہم نے پلاسٹک اکٹھا کیا. اب آپ بتائیں کہ پورے بلوچستان میں کتنا پلاسٹک ہوگا جو ہم استعمال کرتے ہیں اور جو ضائع ہوتا ہے اور جو جاتا ہے. تو پلیز اس کا استعمال کرتے ہوئے بہت سوچیں کہ یہ کسی پودے کو مار دے گا اور جو اس کے زیادہ نقصانات ہیں. تو یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا کم سے کم استعمال کریں. بہت شکریہ جی. قربان صاحب نے جو پلاسٹک بیگس کی بات کی, آج تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں انٹرنیشنلی بھی زیرو ویسٹ مینجمنٹ پریکٹسز جو ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے. اور جیسے ہماری یوتھ یہاں پہ موجود ہے, یہ میرا خیال ہے ادھر ایمفیسس دینا بہت ضروری ہے. ریسائیکل, ری یوز اور کمپوسٹنگ کی جو پریکٹسز ہیں وہ انٹرنیشنلی فالو ہو رہی ہیں. اور اس کی میں یہ بھی مینشن کروں گی, بیوٹمز یونیورسٹی ایک الائنس ہے, انٹرنیشنل الائنس, اس کا حصہ بھی اب بن گئی ہے, جس کے تحت ہم یونیورسٹیز کو ایک کیس اسٹڈی, ایک ماڈل بنا کے تو دنیا کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے زیرو ویسٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو کیا جا سکتا ہے پریکٹس. اور دنیا میں جو یہ آپ نے ویسٹ کی جیسے بات کی ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے, سو دیٹ ہماری انوائرمنٹ پہ اس پہ کم سے کم افیکٹ ہو. ویسے بھی 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے بھی آ رہا ہے, تو اس کے اوپر سب سے زیادہ ایمفیسس فرسٹ کلائمیٹ چینج اور دوسرا زیرو ویسٹ پریکٹسز کے اوپر ہے. تو آپ جیسے یوتھ یہاں موجود ہے تو پلیز اس کے اوپر بھی آپ بھی غور کیجئے, ریسرچ کیے اور اپنی اس کو پریکٹسز میں اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجئے. ایک چیز میری رہ گئی تھی صرف. جی جی. اچھا, جو ایران میں ایک بہت زبردست ماڈل ہے ایران کا, وہ یہ کرتے ہیں کہ جو یہ نیچرل وہ ہے نالاز ہیں, بارش کے ڈرین, اس پہ جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے ڈاؤن اسٹریم میں, یہاں پہ ایک کنواں, یہاں پہ ایک کنواں, یا کنویں کھوتے کھوتے ایسے ہزاروں کنویں کھوتے ہیں وہ, جس کی ڈیپتھ 300 یا 400 میٹر کے یا فیٹ کے قریب ہوتی ہے. وہ ٹاپ سے جو پانی آتا ہے, کوئٹہ سے پانی جا رہا ہے ڈاؤن اسٹریم کی طرف, تو کوئٹہ سے ہی وہ شروع کرتے ہیں کھودنا, ان کو آخر تک مائلز میں جاتے ہیں وہ کنویں, اور ان کا سر پہ وہ کور کر دیتے ہیں تاکہ اس میں جانور اور انسان نہ گریں. ساتھ میں جو لینڈ ہے اس کی وہ لیولنگ کرتے ہیں اور اسی پانی کو نکالتے ہیں
सारा साल उससे वेजिटेबल्स वो ग्रो करते हैं, उससे बड़े बड़े उन्होंने आर्चर्ड्स लगाए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। हमारा इतना कीमती पानी चला जाता है, ज़ाया हो जाता है, हम शुरू से इसको ट्रैप करें इस पानी को। ये मैंने बहुत सी जगहों पे किया। अब सर बैठे हुए गवर्नमेंट से हफीज़ साहब हैं, सर आप ये गवर्नमेंट को मशवरा दें, बहुत आसान है, नज़दीक है ईरान, जाके उस मॉडल को विज़िट करें, जाके देखें। अब ज़ैदान कि अब मैंने एक पिक्चर देखी, ज़ैदान के बाद पाकिस्तान शुरू होता है, ज़ैदान लश ग्रीन सारा का सारा आबाद है, और हम जैसे पाकिस्तान शुरू होता है माइल्स में डेजर्ट है। उन्होंने यही ईरान जो मॉडल है, ये पानी को ट्रैप करने वाला, रेन वाटर को कैच करने वाला, ये उन्होंने किया और उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस टाइम मार्केट में आपको टमाटर सारा ईरान का, सेब सारा ईरान का ये मिल रहा है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो टेक्निकलिटीज़ की तरफ थोड़ा सा आ रहे हैं, तो नासिर मजीद साहब आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। डैम्स की कुर्बान साहब ने बात की, तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहा, 2022 में भी बलूचिस्तान में बहुत से ऐसे डैम्स थे जिनमें या तो ब्रीचेस हो गए या जिनकी वजह से फ्लड्स जो हैं वो ओवरफ्लो है, और फ्लड्स के जो उसके जो इफेक्ट्स थे वो और ज़्यादा एक्सेंचुएट हो गए। तो थोड़ा सा हमें समझाइएगा, हम जानना चाहते हैं कि ये डैम्स में ब्रीचेस क्यों होती हैं, और क्या इसका ताल्लुक इंजीनियरिंग से है, या इसका कोई ताल्लुक उसमें फॉल्ट से है, या कोई और वजह है? थैंक यू। ये एक आपका जो टॉपिक है, टॉपिक में आपने कहा था कि फ्लड को रोके मत, फ्लड को जाने दे, इसका मकसद है। लेकिन फ्लड को रोकना है, इसको मैनेज करना है, इसको ट्रेंड करना है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स करनी है। इस तरह जब आप करेंगे तो फिर आप फ्लड को मैनेज कर सकते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट एक चूँकि कस्टोडियन है वाटर मैनेजमेंट का, वाटर सोर्स डेवलपमेंट का, तो उसमें न सिर्फ डैम्स होते हैं, उसमें फ्लड प्रोटेक्शन बंद भी होते हैं, उसमें वाटर शेड मैनेजमेंट भी होती है, उसमें छोटे छोटे डैम्स आते हैं। हमारे यहाँ एक नाम डैम का जो इस्तेमाल होता है, लोग उसको ये तस्वर करते हैं तरबेला डैम बन गया या मंगला डैम बन गया। एक मिसकंसेप्शन है, सबसे पहले तो उसको दूर किया जाए। हमारे यहाँ माशाल्लाह 65 MPAs हैं, हर MPA को मतलब वो अपने कोई 50 लाख में, कोई 40 लाख में, कोई 1 करोड़ में, कोई 2 करोड़ पैसे रखता है कितने डैम बना दें। एक्चुअली वो डैम नहीं है, वो चेक डैम्स कहलाते हैं, ये वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाते हैं। तो वो उसमें से कि इरिगेशन ने लेस और मोर 1200 डैम्स बनाए इस तरह के, जिसमें 4, 5, 8 के करीब कोई मेगा जो लार्ज डैम में कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें मीरानी डैम है, इसमें शादीकोट डैम है पसनी में, इसके अलावा बसोल डैम इस वक्त बन रहा है, विंदर डैम में खुद एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, लसबेला में बन रहा है। इसके अलावा तेवर बादुजी है किला सैफुल्ला में, और एक और जो डिस्ट्रिक्ट जोब में बन चुका है। तो वो माशाल्लाह एक क्राइटेरिया के मुताबिक, डिज़ाइन क्राइटेरिया के मुताबिक बने, उनमें से किसी को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये जो छोटे मोटे डैम जो 1200 में से 20-25 को हुआ था, वो ओवरटॉप हुए थे, कुछ मतलब डेफिशिएंट थे। उसको डिज़ाइन डेफिशिएंसी भी आप कुछ कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता हूँ कि जो भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है उसकी एक रिटर्न पीरियड पे होता है, कि मतलब मैंने 30 ईयर रिटर्न पीरियड पे डिज़ाइन करना है, मैंने 50 ईयर्स रिटर्न पीरियड पे, क्योंकि वो डैम की भी एक लाइफ है, उसमें सिल्ट आती है, फिर उसकी फिर लाइफ ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसको 100 ईयर्स रिटर्न पे डिज़ाइन करेंगे तो उसके पैरामीटर्स आलमोस्ट चेंज होंगे। जब चेंज होंगे तो वो 50 लाख में या 1 करोड़ में डैम नहीं बनेगा, वो डैम फिर बनेगा आपका 10 करोड़ में बनेगा, वो डैम आपका बनेगा 50 करोड़ में बनेगा। तो वो जब पैरामीटर आप इंजीनियरिंग के जो आप उसको एज पर यूनाइटेड स्टेट के जो ब्यूरो ऑफ रिकलमेशन है उसको आप फॉलो करेंगे, उस डिज़ाइन को फॉलो करेंगे, फिर तो उसमें फिर 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब में फिर उस तरह के डैम बनेंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि मीडिया में इसको तो बहुत इसका मतलब तासुर फैलाया गया कि भी डैम जितने थे वो सारे टूट गए। ग्वादर की मैं सिर्फ बात करता हूँ। ग्वादर में 3 डैम इस वक्त कनेक्ट है। एक शादी कोर है जो रिसेंटली कनेक्ट हुआ है, एक सावड़ कोर है जो नलेंट्स के नीचे बना है। ग्वादर को पिछले 3 साल से पानी दे रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि ग्वादर के लिए टैंकर्स के ज़रिए हर साल 1.5 से 2 अरब रुपए खर्च करते थे उनको टैंकर्स माफिया एक होता था, उनको पानी ग्वादर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन पिछले 3 साल से ग्वादर में पानी का कोई मसला नहीं है पीने का।
اور اس وقت ان کو مطلب سفیشینٹ مقدار میں، اور ریسنٹ جو بارشیں ابھی اپریل مارچ میں ہوئی تھی، ساوڈ کور نے اسپیل کیا تھا، شادی کور نے اسپیل کیا ہے، اور اس وقت بھی 3 سال کا پانی ان کے لیے موجود ہے. تو یہ ایفرٹس ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں مطلب ڈیزائن امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح ڈاکٹر حفیظ صاحب نے بتایا، کلائمیٹ چینج ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو کلائمیٹ چینج کا اثر تو پڑتا ہے، یا تو یہ آپ فریکوینٹ ڈراؤٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے. اگر فریکوینٹ ڈراؤٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو مطلب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جس کو آپ نے مینیج کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم سے زیادہ طاقتور ممالک جو وسائل کے لحاظ سے مطلب بہتر ہیں، جو ڈیزائن کے لحاظ سے بہتر ہیں، آج دبی بھی فیس کر رہا ہے، آج جاپان بھی فیس کر رہا ہے، یہ امریکہ بھی فیس کر رہا ہے. فلش فلڈس ہر جگہ آتے ہیں، جو ریئر ہوتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں، لیکن ان کی مینجمنٹ کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا بہتر اس پہ کام کریں، اس کی ڈیزائننگ کو امپروو کریں. لیکن چونکہ آپ کے وسائل اور ریسورسز بہت ہی لمیٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو پھر مینیج اس طرح نہیں کر پاتے ہیں. تو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر کام کافی کر رہا ہے. اس پہ مطلب جو وسائل ہیں، جو لمیٹڈ وسائل ہیں، اس کے مطابق، کیونکہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پروجیکٹس بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کو پروونشل جو PSDP ہوتا ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو یا تو ہم کسی ڈونر کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک ہوگا، ADB ہوگا، یا اس میں آپ کا فیڈرل PSDP ہے. تو اس وقت بھی جتنے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ فیڈرل PSDP برداشت کر رہا ہے. ابھی جو ونڈر ڈیم پہ میں ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں، اس پہ بھی فیڈرل PSDP میں وہ بھی فنڈنگ کر رہا ہے وہاں سے. اسی طرح جو باقی جو بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہی کر رہا ہے. کسی نہ کسی جگہ پہ جس طرح ایک گرک ڈیم بن رہا ہے، اس میں خاران میں بن رہا ہے، تو وہ بھی فیڈرل فنڈنگ ہو رہی ہے. تو مطلب صوبے کے وسائل بہت ہی کم ہیں. اس پہ جس طرح اور ڈاکٹر صاحب نے بات کی، تو اس کو بھی تھوڑا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. واٹر شیڈ مینجمنٹ کے ساتھ رین واٹر ہارویسٹنگ. رین واٹر جو ایران کی بات کر رہے ہیں، تو ایکچولی اسی کو کہتے ہیں رین واٹر ہارویسٹنگ. اس میں کیونکہ میرا تعلق پاکستان انجینئرنگ کونسل سے بھی ہے، تو وہاں پہ جو واٹر جو تھنک ٹینک ہے، وہاں پہ بھی ہم نے کام کیا. یہاں پہ جو پاکستان کے مائناز جو ایکسپرٹ ہیں واٹر ریسورس، اسپیشلی اس کا جو کنوینر ہے، ہمارے ساتھ سید راغب شاہ صاحب ہیں، جو ایکس چیئرمین وابڑا ہیں، وہ اس وقت کنوینر کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں سے بلوچستان سے عبدالسلام خان صاحب ہیں، جو اس میں ریٹائرڈ سیکرٹری ہیں ایریگیشن کے، وہ بھی ایز اے ایکسپرٹ اس میں کام کر رہے ہیں. تو اس میں 8-10 اچھے مطلب اس ایکسپرٹ ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. تو اس پہ ہم نے ریکمنڈیشن دی تھی، کیونکہ میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھا. تو رین واٹر ہارویسٹنگ کے ہم نے کہا کہ اس پہ قانون سازی کی جائے اور اس کو حصہ بنایا جائے. KDA ہے، QDA ہے، CDA ہے. اس پہ جو بھی کم از کم جو 2 کینال کا گھر بنائے گا، تو اس کا ایک لازمی ہوگا کہ اس کو یونیورسٹی اس ٹائم ملے گی کہ وہ واٹر شیڈ مینیج کرے گا اپنے روف پہ، یا اپنے جو پیوڈ ایریا ہے، جو سیمیٹڈ ایریا ہے، اس پانی کو ڈرین کر کے کہیں پہ اسٹور کرے گا. اس کی ایک مثال آپ کے اپنے یونیورسٹی میں یہاں پہ PCR WR نے کام کیا ہے، رین واٹر ہارویسٹنگ. آپ لوگ ادھر دیکھ سکتے ہیں، ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں پہ بھی دیکھیں. یہاں پہ بنا ہوا ہے PCR WR نے، اس کو وزٹ کریں. اس پہ بھی ویلز بنے، اس کو ایریا کو جو پیوڈ ایریا، کچھ لمیٹڈ ایریا انہوں نے لیا ہے، اس کو ٹرینڈ کیا ہے، اس کو ٹریٹ کر کے اس کے جو ویل سے پہلے جو اس کا اسٹوریج ٹینک ہے، اس کے ساتھ پھر سینڈ کی جو فلٹر دی ہوئی ہے کہ سینڈ فلٹر سے پانی کو مزید فلٹر کر کے اس ویل میں جا کے وہ کر دے. پھر اس کے بعد نیچے ایک اور اس نے ویل بنایا، ٹیوب ویل اس پہ لگا، اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں کہ مطلب یہ اس سیزن میں جو بارشیں ہوئی، سیزن کے بعد واٹر ٹیبل کتنا ریز ہوا، اور واٹر ٹیبل اس کو پھر پراپر مانیٹرنگ کر رہے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز قربان صاحب نے جو ہائی لائٹ کیا، اس کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے جو پانی ہے کافی حد تک ضائع ہوتا ہے، بلکہ اس کو مینیج ہم نہیں کر پاتے. تو اس طرح کے جو ہاؤسنگ اسکیم بنیں گے گورنمنٹ کے، جو ایون میں نے ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر یونیورسٹی میں نے کمپلیٹ کروایا، تو اس پہ بھی رین واٹر ہارویسٹنگ کا میں نے ایڈاپٹ کیا. اس میں اب چلے جائیں، اس میں جتنا بھی جو اس کا بلڈنگ کا جو روف لیول ہے، اس کے جو روڈز ہیں، پراپر اس کو سلوپ ہم نے دے کے اس کو اس کے ارد گرد اسٹارم چینل ہم نے دیا ہے، تو اس کو ہم ٹیکل کر کے ہم اسٹور کر رہے ہیں. تو یہ ایکسرسائز ہم نے ادھر بھی کی ہے. تو یہ گورنمنٹ کے جتنے بھی جو ادارے اور جگہ پہ بنتے ہیں، تو اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اس کو کوئی مطلب مشکل کام نہیں ہے. تو یہ ود ان آپ کے جو ریسورسز ہیں، جو پروجیکٹ میں جو پیسے آپ نے رکھے ہیں، اس میں بھی یہ مینیجیبل ہے.
دوسری ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ایک لحاظ سے آدھا پاکستانی ہے، اور اس میں سے ہمارے جو 5 ڈسٹرکٹ ہیں وہ انڈس سے پانی لے رہے ہیں. اس وقت انڈس میں مطلب جو سسٹم چل رہا ہے کینال سسٹم کا، میں چیف انجینئر ایز اے کینال بھی کام کر رہا ہوں. وہاں پہ میں رات ہی پہنچا تھا ڈاکٹر حفیظ صاحب کے اس پہ کہ میں نے کہا اس پروگرام میں آپ شامل ہو. تو کیونکہ میرا منسٹر صاحب وزٹ پہ تھا تو منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کر کے میں اس پروگرام میں شامل ہوا. تو اس میں کھرتر کینال ہے، پٹ فیڈر کینال ہے، اور اس میں کچی کینال ہے. تو یہ 3 کینال. کچی کینال انفارچونیٹلی 2022 کے فلڈز میں ڈیمیج ہوا، ہمارے ایریا میں نہیں ہوا، لیکن وہ پنجاب کے ایریا میں جو کوہ سلیمان کا جو رینج ہے وہ ہل ٹارنٹس وہیں سے آئے، اس کے کافی حد تک وہ ڈیمیج ہوئے. تو اس کی ریسٹوریشن پہ وابڑا کام کر رہا ہے. وہ ایکچولی ہمیں ہینڈ اوور نہیں ہوئے، وہ وابڑا ہی اس کو مطلب پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر رہا ہے. لیکن اس کے نیچے، اس کے جسٹ کوئی 4-5 کلومیٹر نیچے بلوچستان میں جو کچی کینال پٹ فیڈر کینال ہے، تو پٹ فیڈر کینال نے بھی اتنے ہی ڈیمیجز پڑے، اتنے ہی بریچز پڑے، کیونکہ ایک ایکسٹرا آرڈنری اس میں فلڈز آئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے، میں اس کی اپریشین اپنے لیے نہیں لیتا ہوں، مجھ سے پہلے وہ کچھ اور لوگ ادھر کام کر رہے تھے، تو انہوں نے ودن 1 منتھ اپنے سسٹم کو بحال کر دیا. ودن 1 منتھ جو پٹ فیڈر کینال ہے اس کو بحال کر دیا، اور لوگوں کے فصل کو بھی بچایا، لوگوں کو جو مسئلے مسائل تھے اس کو کافی حد تک کور کیا. تو یہ ایفرٹس ایریگیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان نے کیے. اسی طرح پنجاب کا جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ڈی جی خان کینال ہے، اس کے کچی کینال کے پیرلل چلتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے سسٹم کو ودن 1 منتھ انہوں نے بھی بحال کر دیا. لیکن چونکہ یہ وابڑا ہے، اس میں وابڑا کی اتنی انٹرسٹ نہیں ہے، اس میں وہ ہم بینیفیشری تو بلوچستان والے ہیں. تو انہوں نے وہ پورا وہ جو ایک سسٹم ہے گورنمنٹ کا، PC1 بنے گا، PC1 چلا جائے گا، پلاننگ کمیشن، منسٹری آف واٹر ریسورسز، اس کے بعد پھر اس کی اپروول ہوگی. تو یہ اس لیے 2 سال ابھی اس کو لگے، اور سسٹم ابھی تک بحال نہیں ہے. لاسٹ ٹائم کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب کے پاس ایک میٹنگ ہوا تھا، تو میں نے ایک ریکویسٹ کیا ایز اے انجینئر کہ سر 1 ارب روپے ہمیں چاہیے اس کو سسٹم کو بحال کرنے کے لیے. باقی اس کے پاس جو کنکریٹ ورک ہے، جو لائننگ ہے، جو ادر جو اس کے کراس ڈرینیج ورکس ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہوتے رہیں گے. وہ پیسے یہ 1 ارب دے دیں. ابھی بیچارہ ڈیرہ بگٹی میں پانی آیا 4 سال نہیں ہوئے، وہ ابھی سارے بیچارہ یہ 5واں سیزن ہے وہ مس کر رہے ہیں، ان کو پانی نہیں مل رہا ہے، وہ بیچارہ درپدر ہے. تو میں کہ یہ 1 ارب میں بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ مطلب ول ہو تو وہاں پہ کوئی راستہ بھی بن سکتا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، مطلب ہماری ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں کہ مطلب ہم اس کو بہتر کریں. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں پرفیکٹ ہوں یا کوئی چیز میرا ڈیزائن پرفیکٹ ہے. اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ اس کو امپروو کریں وقت کے ساتھ. اسپیشلی جو کلائمیٹ چینج آئے، اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں اپنے ڈیزائنس کو امپروو کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے چیزوں کو، نئے TORs کو دیکھنا پڑے گا. گو کہ اس پہ پیسہ کچھ زیادہ لگے گا، آپ زیادہ پریکاشن میجر لیں گے، جس کی وجہ سے مطلب آپ کے جو پروجیکٹ کی کاسٹ ہے وہ بڑھتی ہے. تھینک یو. جی جمالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. جو ناصر صاحب نے جو بات کہی ہے اس حوالے سے دیکھیں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جو خامیاں ہیں، کیونکہ یہاں سب نوجوان لوگ بیٹھے ہیں اور یو آر امپورٹنٹ، آپ سب اپنے بلوچستان کے مختلف کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور آپ کے علاقے سے نمائندے بھی منتخب ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو ان کے ساتھ لابی کرنا ہوگا، ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو فارمولہ ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کا، جو ناصر صاحب نے کہا کہ 1200 چھوٹے موٹے ڈیم بنا دیے، وہ اس میں سارے جو حلقے میں جو مختلف ووٹ بلاکس ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اس سے کہ جی وہ میرے لیے MP صاحب نے یا MNA صاحب نے میرے لیے کام کیا ہے، میرے لیے چھوٹا سا ڈیم بنا دیا ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، اور ہمیں جو ہے نا ایک تھوڑی زیادہ مربوط اور انٹیگریٹڈ پلاننگ کرنی ہوگی کہ ہم اپنے واٹر ریسورسز کو کیسے ایفیشنٹلی یوز کریں، اور یہ کہ جو سیلاب کا جو پانی آتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے نا سیف ایگزٹ دیں، تاکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے ہمارا انڈس ریور کا پانی آتا ہے، دریائے سندھ کا، یا وہ جو ہے کوہ سلیمان کے سیلابی نالوں کا پانی آتا ہے، ان دی اینڈ اس سارے پانی نے جمع ہو کر پلینز میں آنا ہوتا ہے، کچھی پلین میں، اور پھر وہاں سے دریائے سندھ کے اندر یا اس کے ساتھ بہتے ہوئے اس نے
آ کے عربین سی میں بحیرہ عرب میں گرنا ہوتا ہے. تو اس کے راستے میں جہاں جہاں جو ہے نا اگر کوئی کینال غلط ڈیزائن ہوگی, اگر کسی کینال کا پشتہ غلط ڈیزائن کیا گیا ہے تو وہ اس کا راستہ روکے گا, اس کا راستہ روکے گا وہ کینال, تو وہ کمیونٹیز زیر آب آئیں گی. اسی طرح جو اس کے لیے جو لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین ہے اور رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین ہے, یہ دو وہ ہیں جو ڈرینیج میجر چینلز ہیں جو ہمارے انڈس ریور سسٹم کے ہیں. تو ان کو اگر پراپرلی کنیکٹ نہیں کریں گے, یعنی پانی کو راستہ نہیں دیں گے. مثلا میرے گاؤں کے قریب ایک یہ مسئلہ ہوا کہ جو سندھ کی سائٹ تھی وہاں سے انہوں نے ڈرینیج چینل کا راستہ بند کر دیا کہ جی یہ سیلاب کا پانی جو ہے اس کو ہم شہزاد کوٹ کی طرف نہیں چھوڑیں گے, کمبر شہزاد کوٹ جو ڈسٹرکٹ ہے سندھ کا, اور یہ ہوگا. اب اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ پانی کو کیونکہ راستہ نہیں مل رہا تھا تو اٹ کیپٹ بلڈنگ اپ, اور اس کی وجہ سے ایک پورا تحصیل سمجھے زیر آب آ گیا. اگر اس کو اس کا پانی کو راستہ دیا جاتا پراپر تو وہ کچھ لوگ گھر تو متاثر ہوتے بٹ ایونچولی پانی اپنے روٹ پہ چل کر اور جہاں پہ اس کا ڈیسٹینیشن ہے سی میں اس میں گرتا. تو ایک تو ہمارے ہاں یہ جو کوآرڈینیشن ہے انٹر پروونشل لیول پر وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہے, انٹر ڈپارٹمنٹل بھی جی, اور دوسرا ہمارا انٹر ڈپارٹمنٹل بھی اس حوالے سے نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اریگیشن ڈپارٹمنٹ اگر کوئی چھوٹے ڈیم بناتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا جو ہمارا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی وہ جو رینج لینڈ ہے اس کے آس پاس جو درخت ہیں, دوسرے پودے ہیں پہاڑوں کے اوپر ہمارے ہل سلوپ پر, تو اس کو ان کو پروموٹ اور پروٹیکٹ کرنا ہوگا. کیونکہ اگر آپ خالی ایک چھوٹا سا ڈیم بنا دیں گے اور پہاڑوں پہ کوئی سبزہ نہیں ہوگا تو وہ دوبارہ وہ ڈیم مٹی سے سلٹ اپ ہو کر بلاک ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ پیس میل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ٹکڑوں میں قسطوں میں لوگ جو ہے نا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اور ہر ڈپارٹمنٹ اس کے اپنے پروجیکٹ ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ جو پروجیکٹس بناتا ہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کنسلٹیشن نہیں کرتا ایڈوانس میں کہ جی میں یہاں ڈیم بنا رہا ہوں تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ اس رینج لینڈ کو لک آفٹر کرے, یا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے چیک رکھے کہ یہاں پہ اوور گریزنگ نہ ہو. یعنی ایک ون آف دا مین کنٹریبیوٹر کہ ہمارے یہاں جو رینج لینڈز ہمیں پہاڑ گنجے نظر آتے ہیں اور اس پہ ہمارا جو ہے سبزہ ختم ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ لائف سٹاک اوور گریزنگ کرتی ہے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جتنے بھی ڈیم بنائیں وہ ڈیم پھر سیلٹ اپ ہو جائیں گے اور ول ناٹ. تو ایک یہ اسپیکٹ ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وی نیڈ ٹو تھنک سیریسلی کہ جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں فلڈ سے ان کے دکھ کا ہمارے پاس کیا مداوا ہے. مطلب اگر گوادر میں ٹھیک ہے امیڈیٹلی ہم نے ریلیف دے دیا گوادر کے لوگوں کو, تھوڑی بہت کیمپ لگا دی ہوگی, لیکن اس کا لانگ ٹرم مطلب ہمارے پاس سولوشن کیا ہے. جب نیکسٹ فلڈ آئے گا تو ہم اس کا سامنا کیسے کریں گے. ہماری جو ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس ہے, اسی سے میرا یہی سوال آپ تینوں سے ہی ریلیٹڈ تھا. ون بائی ون اگر آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس آپ کی باتوں سے جیسے ہم نے اندازہ لگایا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فلڈ یا اربن فلڈنگ یا فلیش فلڈنگ جو ہے ایک فنومینا ہے جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے اس کی تباہ کاریاں جو ہے وہ موجود ہیں. تو آپ ون بائی ون اگر ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کیا اسٹریٹجیز پاکستان ایز اے کنٹری, جو کہ آپ جیسے ریسورسز کی بھی بات کر رہے تھے کہ کمی, اور پھر انٹر ڈپارٹمنٹل اور انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی بھی کمی, تو ہیومن سیکیورٹی کا جو ایسپیکٹ ہے یا وہ جو ایک ہیومن ڈیتھ ٹول ہے یا اتنے انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ جو اس فلڈس کی وجہ سے ہوتے ہیں, تو کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے کہ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس اور مینجمنٹ کیوں نہیں ہم سے ہوتی, کہاں لیکنگ ہیں ہم, اگر ایک ون بائی ون اگر آپ اس کا. جی سب سے امیدیں ہیں ہماری کہ ہمارا نوجوان بہت زیادہ اویئر ہو جائے اور ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں. وہ اکاؤنٹیبل کس طریقے سے ہو سکتے ہیں؟ اب اگلا جب الیکشن آئے تو آپ لوگوں نے یہ بات غور سے سننی ہے اور یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سارے ڈیزاسٹر نہ آئیں, یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ نے جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں آپ سب سے کہیں کہ آپ لوگ اپنے 5 ایئرس کا پلان آ کے ہم سے شیئر کریں کہ آپ لوگوں نے نیکسٹ 5 ایئرس میں کرنا کیا ہے. ایک 20-25 لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, پورے 5 سال کا پلان بنا لیں, اور اگر ایسا پاسبل ہے بلکہ ایشوز بتائیں, نہیں پلان نہیں بنائیں, ایشوز بتائیں کہ ہمارے میجر ایشوز اس ایریا کی یہ ہیں,
فلڈ سے ریلیٹڈ اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لائف سٹاک سے جو بھی ہے, آپ اپنے ایشوز بتائیں اور ان کو کہیں کہ آپ جائیں, جا کے اس پہ آپ ہوم ورک کریں, آپ آ کے ہم سے 5 سال کا پورا پلان ہم سے شیئر کریں. جب وہ 5 کینڈیڈیٹس ہیں, 8 کینڈیڈیٹس ہیں, جتنے بھی ہیں, وہ آ کے آپ سے شیئر کریں گے اپنے 5 سال کا پلان, جس کا بھی پلان سمارٹ ہوگا, چاہے جس پارٹی سے بھی ہے وہ, آپ سب پورا کا پورا علاقہ آپ اس کو ووٹ دیں, جتوائیں, اور اس سے کہیں کہ آپ نے یہ 5 سال کا پلان بنایا, اب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ایک میرے خیال میں ایک بہت اچھا طریقہ ہے, اسی طریقے سے ڈیموکریسی اوپر جاتی ہے. تو بہت شکریہ جی, بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آنکھیں کھلی رکھیں. یہی نمائندے جب 5 سال کے لیے آتے ہیں, جو کام کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو سب کو اچھی طرح پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ناصر صاحب. چونکہ میرا تعلق بھی گورنمنٹ سیکٹر سے, میں پولیٹیکل باتیں تو نہیں کر سکتا ہوں, میں تھوڑا سا اویئرنیس ضروری ہے. شاہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں, لیکن میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پلاننگ تو ہوتی ہے, فیڈرل فلڈ کمیشن ہے جو اس پہ تمام صوبے اس کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں, جو کہ جس طرح کے فلڈ کو ہم کیسے مینیج کریں. لیکن چونکہ وہ جو پلاننگ کر رہے ہیں, جو اس پہ اسپیشلی ایک نیا ان لوگوں نے کام کی اسٹارٹ کیا تھا نیشنل ڈرینیج پروگرام کے نام سے, کہ ہمارے ہاں جو اسپیشلی پٹ فیڈر ہے, کیرتھر ہے, کیونکہ یہ ناڑی کے پانی ہے, دریا مولا کا پانی ہے, مری بگٹی ایل ٹارنٹس ہیں, یہ تمام کا تمام پانی کچی پلین سے ہوتا ہوا الٹیمیٹلی ربی کینال کو اور پھر اس کے بعد پٹ فیڈر کینال کو ہٹ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ سندھ میں داخل ہوتا ہے, اور سندھ میں جا کے پھر یہ ہمبل لیک میں, اور ہمبل لیک سے پھر آگے وہ منچل لیک تک چلتا ہے. تو لاسٹ ایئر جو 2022 کے فلڈز آئے تھے وہ بڑے اب نارمل تھے اور ہسٹوریکل بھی تھے, اس میں کافی نقصانات ہوئے, مالی نقصان ہوا, جانی بھی نقصان ہوا. تو انہوں نے ہم سے بلوچستان کو سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح میٹیگیٹ کریں گے. تو اس پہ ہم نے ابھی اس وقت نولانگ ڈیم بننے جا رہا ہے یہاں پہ دریا مولا پہ, جو جل مکسی میں نہ صرف وہ تقریباً آلموسٹ 2 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سٹور کرے گا, اور اس سے 47 لاکھ ایکڑ زمین آباد بھی کرے گا, اور اس میں 8 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کر رہا ہے. وہ PC1 منظور ہو چکا ہے, اس پہ سروے کمپلیٹ ہو چکا ہے, ایکنک میں بھی اپروڈ ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کی فنڈنگ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی بولان ڈیم بن رہا ہے دریا بولان پہ نیچے, اس پہ کام چل رہا ہے. تو یہ جو انٹرونشنز ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ انٹرونشن سے کافی حد تک بلوچستان کا جو ایریا ہوگا یہ اس کو کنٹرول کرے. اس پہ پھر تلی ریور پہ بھی ایک ڈیم مطلب پروپوزڈ ہے, اس کی فیزیبلٹی مطلب بن چکی ہے. اس کے علاوہ مری بگٹی جو ایل ٹارنٹ سے کوئی 18 نالے آتے ہیں, اور 18 میں سے تقریباً کوئی 3 پہ PC1 منظور ہو چکے ہیں, باقی پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ تمام جب انٹرونشنز ہوں گے تو کم از کم ہم کچی کینال کو بھی ڈیفینڈ کر سکیں گے, اور ساتھ ساتھ نیچے جو آبادی ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں گے. یہ میں بلوچستان کے اس ایسٹرن ایریا کی بات کر رہا ہوں. باقی جو ریسٹ آف دی ادر ایریاز آپ اس میں دیکھیں, اس میں پنجگور میں ڈیم بن رہا ہے ایک بڑا, وہ بھی کافی حد تک. ناصر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ بہت انفارمیشن جو آپ نے ہمیں دی, آئی ہوپ کنکلوڈ اس اگر آپ کی جو بھی انفارمیشن آپ سے شیئر کریں, ہیومن ڈیتھ ٹول جو ہے وہ کم ہو, ہمارے اکنامک لاسز کم ہو, اور جو فلڈس کا سلسلہ ہے جیسے میں نے پہلے مینشن کیا اور آپ سب نے بھی کہ وہ جاری تو رہے گا, لیکن اس کا افیکٹ ہم سب پہ کم سے کم ہو. پاکستان ایز اے کنٹری جو ہے وہ کم سے کم اس کو فیس کرے. تو گورنمنٹ کا اور میرے خیال ہے ہم سب لوگوں کا یہی ایک مقصد ہونا چاہیے, اکٹھے بیٹھنے کا بھی. بہت ہی اچھی ڈسکشن تھی, بہت سے میرے خیال ہے تاثرات اور آپ لوگوں کے سوالات ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں, لیکن ٹائم کیونکہ وقت کی کمی ہے اور ہم اس کو مزید آگے لے کے نہیں چلنا چاہتے. بات چھوٹی سی میں کروں گی. پطرس بخاری صاحب یاد آ گئے, چھوٹا سا ان کا ایک واقعہ میں اس پہ اینڈ کرنا چاہوں گی. انہوں نے ایک دفعہ آل انڈیا ریڈیو پاکستان پہ وہ ایک تقریر ریکارڈ کروا رہے تھے. تو جب انہوں نے ریکارڈ کروائی تو اس میں ان کو ایک لفظ کا تلفظ لگا کہ وہ درست نہیں ہے.
تو اس زمانے میں آف کورس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس کو اسی وقت ایڈٹ کیا جا سکے نال. تو وہاں پہ ایک ٹیکنیشین تھا, تو اس نے کہا کہ ایک تلفظ ہے وہ رہنے دے, ایک لفظ ہے کون اس کو پہچانے گا, تو شاید اتنے کروڑوں لوگوں میں سے شاید ایک پہچان لے. تو اس نے کہا مجھے اس کم بخت کا ایک خیال ہے جو وہ ایک ہے. سو اگر ہماری یہ سوچ ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں ایک ایک جو انسان ہے یا ایک ایک ہیومن جس کی میں نے بات کی, جو ڈیتھ ٹول یا جو بھی لاسز ہے, اس کا خیال کر لیں, کوارڈینیشنز یا مس کوارڈینیشن یا مس ججمنٹ, اس واٹر جو کرائسس ہے اور یہ جو فلڈ کا کرائسس ہے جو ہمارے ملک, نہ صرف ہمارے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو ہے, تو میرا خیال ہے بہت سے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے تمام اسپیکرز کا کہ انہوں نے وقت نکالا, اور نیشنل کاؤنسل آف آرٹس کا بھی کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے تاثرات آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکیں. بہت شکریہ جی.